اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سرورام حضور سیدی و مولائی و آقائی و منزائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، سلسلہ گفتگو پچھلے کافی جماعت سے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ عنوان تھا کہ مسلمانوں کے دنیا کے دیگر مذاہب سے ٹکرانے کے اسباب کیا تھے۔ کفار مکہ سے جو ٹکراؤ ہوا اس کے اسباب تو واضح موجود ہیں، پھر کسریٰ مجوسیوں سے جو ٹکراؤ ہوا اور پھر اس کے بعد یہود کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا اس کا سبب جو بنا وہ کفار مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا اور مدینہ نور پہ حملہ کرنے کی کوششیں تھیں، جس کی بنیاد پہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ والے ہی صحابہ یعنی تقریباً 1400-1500 کے قریب صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف تیاری شروع فرمائی۔ وہاں پہ یہودیوں کی فوج کی تعداد 10,000 گھڑ سوار تھے اور جو پیدل فوج تھی وہ اس کے علاوہ تھی، یعنی تقریباً 20,000 کا لشکر تھا۔ جب ان کو خبر ملی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حملے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھی جائے گی جب آئیں گے۔ جب ان کو ہماری جنگی طاقت کا پتہ لگا تو وہ تو راستے سے ہی گھبرا کے واپس چلے جائیں گے۔ روزانہ رستہ دیکھتے کہ کب کوئی خبر ملے، لیکن جس صبح لشکر اسلام خیبر کے قریب پہنچا، بخاری اور دیگر احادیث کی کتب اور سیرت مطہرہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ منقول ہے کہ اللہ رب العزت نے خیبر والوں پہ نیند مسلط فرما دی، حتیٰ کہ ان کے مرغے اور ان کے جانوروں پہ بھی نیند مسلط ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دن صبح کے وقت ان کے مرغوں نے اذانیں نہیں دیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نہیں نکلے، انسان تو انسان جانوروں پہ بھی نیند مسلط رہی، حتیٰ کہ جب مسلمان بالکل ان قلعوں کے قریب پہنچ گئے، ادھر سے سورج طلوع ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے نکلے اور طلوع آفتاب کے وقت حضور قلعوں کے قریب تشریف فرما ہو چکے تھے۔ ادھر سورج نکلا تو ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنی کدالیں، اپنے اوزار کھیتی باڑی کے اٹھائے اور اپنے کھجوروں کے باغات کی طرف قلعوں سے باہر نکلے ان کی دیکھ بھال اور کھیتی باڑی کے لیے۔ ابھی وہ اپنے باغات کے قریب پہنچ ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لشکر پہ نظر پڑ گئی۔
اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ پکار اٹھے، کہنے لگے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والخمیس، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ خمیس یعنی بہت بڑا لشکر ہے۔ خمیس عرب لوگ اس لشکر کو کہتے تھے جس کے 5 حصے ہوتے تھے۔ ایک مقدمہ ہوتا تھا جو لشکر کے آگے چلتا تھا، ایک میمنہ ہوتا تھا جو لشکر کے دائیں طرف ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا جو بائیں طرف ہوتا تھا، اور ایک قلب لشکر ہوتا تھا جو درمیان میں ہوتا تھا، اور ایک ساقہ ہوتا تھا جو لشکر کے پیچھے پیچھے ایک حصہ آتا تھا۔ تو اس 5 حصوں پہ مشتمل لشکر کو عرب والے خمیس کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے قلعوں کی طرف بھاگ گئے اور جا کے قلعوں کے دروازے بند کر لیے، محبوس ہو گئے۔ یہودیوں نے اب جلدی سے ہنگامی اجلاس بلایا اور عورتوں کو اور بچوں کو قلعہ قبوس کے اندر انہوں نے منتقل کیا اور اپنی جنگی پلاننگ انہوں نے شروع کر دی کہ کس طریقے سے ہم نے اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ 5 قلعے قریب قریب تھے اور انہوں نے اندرونی رستے بھی رکھے ہوئے تھے اور اپنے قلعوں کے اندر انہوں نے اچھا خاصا سٹاک جمع کیا ہوا تھا کہ اگر اسلامی لشکر باہر کھڑا بھی رہے تو ان کو پرواہ ہی نہیں۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 1400-1500 کا لشکر لے کے حضور نے قلعہ نعیم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ایک صحابی رسول نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنو غطفان، یہ قبیلہ خیبر والوں کا حلیف ہے اور امکان ہے کہ وہ لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں، تو لہٰذا مہربانی کریں کہ اپنے لشکر کا پڑاؤ وہاں پہ رکھیں جو رستہ قبیلہ غطفان کی طرف سے آتا ہے، تاکہ اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو روک سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا۔ قبیلہ غطفان کا سردار یہ 4000 کا لشکر لے کے خیبر والوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا، یعنی 20,000 کے قریب پہلے لشکر موجود تھا اور 4000 بندہ لے کے یہ بھی مدد کے لیے آ رہا تھا۔ اگر یہ پیچھے سے آ بھی جاتا، مسلمان آگے ہوتے بھی، تو مسلمانوں کا لشکر 2 طرفوں سے گھیرے کے اندر آ جاتا اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کے اسباب ہوتے۔ یہ لشکر قبیلہ غطفان کا اویانیہ سردار کی قیادت میں ابھی رستے کے اندر ہی تھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غطفان والوں میں سے ہی ایک بندے نے اسلام قبول کیا اور اس نے بعد میں بتایا، وہ کہنے لگا کہ ہم 4000 بندے مدد کے لیے آ رہے تھے خیبر والوں کی، کہ رستے میں ہمیں آسمان سے غیبی آواز آئی اور کسی نے آواز دے کے کہا غطفان والو اپنے گھروں کی تو خبر لو، مسلمانوں نے تو تمہارے گھروں پہ حملہ کر دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہ رہا، ہم تو خیبر والوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ہمیں لگا کہ شاید مسلمانوں نے ادھر حملہ کر دیا ہے، تو ہم تو حواس باختہ ہو گئے کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں تھی کہ بھئی کوئی ہمارے گھروں پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، ہم تو بیوی بچوں کو بے فکری کے عالم میں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو جب اتنی خبر ملی ہمیں، یہ غیبی آواز ہم نے سنی، تو کہتے ہیں ہماری تو دوڑیں لگ گئی، کہتے ہیں کوئی ہوش نہیں رہا کس کا منہ کدھر کو ہے، سردار کون ہے، لشکری کون ہے، اور جو ہے وہ کون گھوڑ سوار ہے، کون پیدل ہے، بس جدھر کو جس کا منہ اٹھایا، کیونکہ بچوں کی فکر تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم دوڑ کے جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ افواہ تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، مسلمانوں نے کوئی حملہ ہم پہ نہیں کیا۔ اور یہ بڑے مزے کی بات ہے، جب خیبر فتح ہو گیا تو یہی جو قبیلہ غطفان کا سردار تھا، اس نے جب یہ واپس پہنچا تو رات کو لیٹے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا کہ ذوالرقبہ نامی پہاڑ اس کے قبضے میں آ گیا ہے، یعنی اس نے اس پہاڑ پہ قبضہ کر لیا، یہ خیبر کے قریب پہاڑ تھا۔ تو اس نے تعبیر یہ سمجھی کہ شاید مسلمانوں پہ مجھے فتح مل جائے گی،
اور پہاڑ سے مراد اس نے کسی مضبوط شخصیت کو لیا اور اس نے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبضے میں آ جائیں گے، میں ان کو گرفتار کر لوں گا اور میرا تو عرب میں سکہ بیٹھ جائے گا۔ اس نے تعبیر یہ لی خواب کی۔ اب اسی تعبیر کو بنیاد بنا کے اس نے دوبارہ سے بندے تیار کیے، اور دوبارہ بندے تیار کرنے، لشکر کی تیاری کے اندر جو وقت لگا، اتنے وقت کے اندر مسلمان خیبر فتح کر چکے تھے، 5 کے 5، 8 کے 8 قلعے فتح ہو چکے تھے۔ جب یہ اویانیہ سردار خیبر واپس پلٹ کے دوبارہ سے لشکر لے کے آیا، تو جب اس کو پتہ لگا کہ بھئی خیبر تو فتح ہو چکا ہے، یہودیوں کے سارے قلعے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ چکے ہیں، تو اس نے آ کے نا پھر جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، یہ آیا اور آ کے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا میں خیبر والوں کا حلیف ہوں۔ حضور نے فرمایا پتہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لشکر لے کے چل آ رہا تھا، تو پھر جب مجھے پتہ لگا نا کہ آپ نے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے، تو میں آپ کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ تو جب میں نے آپ کا لحاظ کیا ہے تو لہٰذا مال غنیمت میں سے میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تو میری وجہ سے واپس نہیں گیا تھا، تجھے تو اس آواز نے جانے پہ مجبور کر دیا تھا جو رستے میں تیرے لشکر والوں نے سنی تھی، تیرے تو قابو میں بندہ ہی کوئی نہیں رہا تھا، ارے میری وجہ سے تو واپس نہیں گیا۔ اچھا جب اس نے دیکھا نا پھر شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سخاوت ہی کر دیں، یعنی پہلے تو حق جتا رہا تھا نا جی مال غنیمت میں میرا حصہ بنتا ہے، میں نے آپ کی مدد کی ہے جنگ میں۔ تو جب اس نے دیکھا بھی یہ داؤ نہیں چلا تو کہنے لگا حضور پھر میں سردار ہوں، خالی ہاتھ تو قبیلے واپس جاتا اچھا نہیں نہ لگتا، تو سخاوت ہی فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تو سخاوت کی بات کرتا ہے نا تو پھر تجھے وہی ملے گا جو تو نے خواب میں دیکھا تھا، وہ ذوالرقبہ پہاڑ جو تو نے دیکھا تھا نا، وہ پہاڑ ہم تجھے دیتے ہیں۔ تو اب وہ باہر نکلا اور کہنے لگا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عجیب شان ہے، یہ تو خوابوں کو بھی جانتے ہیں، یہ تو غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، یعنی ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ غیب کی خبریں دے دیا کرتا ہے، کہ جو غیبی آواز ہم نے وہاں پہ سنی مصطفیٰ کریم کو اس کا بھی پتہ، جو خواب میں نے دیکھی مصطفیٰ کریم اس خواب کو بھی جانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا اسی دوران میں نے عرض کی کہ یہ 8 قلعے تھے خیبر کے، قلعہ نطاد سے جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت محمود بن مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنایا۔ تھوڑا سا لشکر آگے روانہ کیا، حضرت عثمان غنی کی قیادت میں ایک چھاؤنی پیچھے بنا کے رکھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے حضرت محمود بن مسلمہ کی قیادت میں جو ٹولی آگے بھیجی تھی اس کے اندر خود بھی حضور جلوہ گر ہوئے۔ 5 دن یا 6 دن کی لگاتار کوشش کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ 6 دن حضرت محمود بن مسلمہ کافی جنگ کرنے کے بعد نا، آپ دیوار کے سائے میں آپ نے دیکھا کہ اوپر بندہ کوئی نہیں ہے، آپ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، نیند آئی ہوئی تھی، گرمی تھی، دیوار کے سائے کے اندر حضرت محمود بن مسلمہ لیٹ گئے، تو اوپر سے ایک کافر کنانا غالباً اس کا نام تھا، اس نے اوپر سے پتھر پھینکا اور حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سر پہ پتھر لگا اور سر کچلا گیا، حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ حضرت محمد بن مسلمہ ان کے بھائی کو امیر لشکر بنایا۔ انہوں نے پھر چونکہ بھائی کی شہادت دیکھی تھی آنکھوں کے سامنے، پھر خوب لڑائی کی۔ رات کی تاریکی چھائی تو حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پہ انہوں نے مقرر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب پہرا دے رہے تھے کہ ایک یہودی جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا، حضرت فاروق اعظم اس کو پکڑ کے لے آئے، قتل کرنے لگے، وہ کہنے لگا مہربانی کرو مجھے مارو نہ، مجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ یہ یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور اگر جان بخش دینا تو میں آپ کو اہم خبر دوں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔
وہ کہنے لگا حضور یہ اتنے دنوں سے جو مقابلہ کر رہے ہیں نا، اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رستہ خفیہ بنایا ہوا ہے، وہاں سے ان کو پانی ملتا ہے، تو اگر آپ وہ رستہ بند کر دیں تو ان کا پانی ختم ہو جائے گا، جب پانی بند ہوگا تو خود بخود یہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہوں گے۔ اور دوسرا اس نے کہا حضور آج جتنی شدت کے ساتھ محمد بن مسلمہ نے جنگ کی ہے نا، یہودی ڈر گئے ہیں، انہوں نے راتوں رات اپنے جتنا کوئی قیمتی چیزیں تھیں اور بچے تھے اور عورتیں اور بوڑھے تھے، ان تمام کو انہوں نے منتقل کر دیا ہے دوسرے قلعوں کے اندر، اور کل کو انہوں نے یہ قلعہ بھی خالی کر دینا ہے، صرف وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنا اسلحہ اور جو قیمتی ساز و سامان ہے فوراً تو سارا اٹھا نہیں سکتے، انہوں نے ایک خفیہ جگہ بنائی ہے حضور، وہاں پہ چھپا رہے ہیں، اگر آپ میری جان بخش دینا تو کل قلعہ فتح ہونا ہے تو حضور میں وہ سارا اسلحہ بھی آپ کے حوالے کرواؤں گا اور وہ سارا مال بھی آپ کے حوالے کروا دوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وعدے پہ کہ بھئی اگر تو سچ بولتا ہوگا تو تیری جان بخشی ہوگی، اس نے کہا حضور میرے بیوی بچے فرمایا ان کو بھی بخش دیا۔ اس وعدے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلا دن ہوا تو ویسا ہی ہوا، وہ پانی کا رستہ حضرت محمد بن مسلمہ نے بند کیا، ادھر سے یہود تنگ آئے اور وہ قلعہ چھوڑ کے فرار ہو گئے اور دوسرے قلعے کی طرف بھاگ گئے۔ وہ قلعہ فتح ہوا اور اسی یہودی نے وہ سارا اسلحہ بھی برآمد کروایا اور وہ سارا مال بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بخش دیا، اس کے بیوی بچوں کو بھی بخش دیا۔ اس نے جب یہ حضور کا انداز کریمانہ دیکھا تو فوراً ہی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے اندر آیا۔ یہ قلعہ نطات، اور اسی طریقے سے جب کافی دن محاصرہ رہا تو حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نا اپنے کھجور کے درختوں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، مال ہے، مال محبوب ہوتا ہے، تو ان کی آمدنی کا جو اصل وجہ اور سبب تھی وہ باغات تھے۔ تو حضرت خباب ابن منذر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے درختوں کو کاٹ دینا تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ چند ایام قبل ہی جب اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو ہمارے علماء نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہودیوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ دنیا دار لوگ ہیں، انہوں نے اعتراض کرنے شروع کیے، وہ کہنے لگے جی دیکھیں معاشی بائیکاٹ کر کے آپ کوک نہیں پئیں گے، پیپسی نہیں پئیں گے، نیسلے کا پانی نہیں پئیں گے، یہ چیزیں اگر استعمال نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے، اس کے متبادل آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس بائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائی خیبر کا موقع ہمیں یہ بتاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت خباب ابن منذر نے عرض کی تھی حضور ان کا معاشی رستہ کاٹ دیں، ان کی جڑوں کو کاٹیں، ان کی معیشت کو کمزور کریں، یہ درختوں سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے ہیں، حضور ان درختوں کو کاٹیں، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان درختوں کو کاٹ دو۔ تو آپ کو حیرانی ہوگی 400 درخت کاٹے گئے خیبر میں، صرف ایک قلعے کے گرد جو درخت تھے ان میں سے سارے نہیں، 400 درخت کاٹے گئے۔ جب درختوں کو کٹتا ہوا یہودیوں نے دیکھا نا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اندر سے مر گئے، معیشت ٹوٹ گئی معاشی طور پہ، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو کمزور کیا۔ اور دیکھیں بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا سبب بھی یہی تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں پہ حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے خبر دی حضور ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اچھی خاصی تعداد کے اندر منافع لے کے آ رہا ہے، حضور وہ مال پہنچے گا تو انہوں نے لشکر تیار کر کے حملہ کر دینا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کا رستہ روکتے ہیں، ہم ان کی معیشت کی جڑیں کاٹتے ہیں، ہم ان کا مالی نقصان کرتے ہیں۔ یہی سبب تھا بدر کا بھی، اور یہی حکمت عملی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنائی تھی خیبر کے موقع پہ۔ یار ہم کمزور ہیں، ہم کوئی حکمران تو تھوڑے ہیں، یا ہم کوئی صدر وزیر اعظم تھوڑے ہیں کہ جو ہم ملکی سطح پہ بائیکاٹ کر دیں گے۔ حالانکہ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کو آج تک پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے
کہ اسرائیل کے علاوہ آپ ہر جگہ ٹریول کر سکتے ہیں اس پاسپورٹ کے ذریعے، لیکن یار حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جس ملک کو ہمارے ملک نے تسلیم ہی نہیں کیا، اسی ملک کی مصنوعات ہمارے ملک میں کیا کر رہی ہیں۔ برکب دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت کاٹنے کا حکم دیا، 400 درخت یک لخت کاٹ دیے گئے، ایک ہی دن کے اندر 400 درخت کاٹے گئے۔ حضرت صدیق اکبر وہ دوسرے لشکر کے حصے میں تھے، وہ حضور کی زیارت کے لیے آئے تو دیکھا درخت کاٹے جا رہے ہیں، اتنی دیر کو 400 کے قریب درخت کٹ چکے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ان کی معیشت کو کمزور کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ خیبر کی فتح آپ کو ملنی ہے؟ فرمایا ہاں میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر درختوں بیچاروں کو کاٹ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور رہنے دیں، یہ مسلمانوں کے حصے میں آئے گا، اللہ غنیمت کے طور پہ دے گا، ہم اسے نفع حاصل کریں گے۔ اب وہ مشورہ تھا حضرت خباب ابن منذر کا، حضور نے اس پہ بھی عمل کروایا۔ یہ مشورہ تھا حضرت صدیق اکبر کا، میرے مصطفیٰ کو پسند آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تم بھی ٹھیک کہتے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے درخت کٹ گئے؟ عرض کی حضور 400 کاٹ دیے۔ فرمایا اتنے ہی کافی ہیں۔ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، لہٰذا اب درختوں کو نہ کاٹو، اللہ ان قریب پورا خیبر ہی ہمیں عطا کر دے گا۔ یہ درخت ہمارے حصے میں آئیں گے، ہمارے غریب مسلمان اس سے نفع حاصل کریں گے، تو لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان کو کاٹنے کی۔ تو پہلے معاشی طور پہ ان کو کمزور کیا، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے مسلمانوں کا نفع دیکھتے ہوئے اس کو باقی چھوڑ دیا، اور دونوں رستوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتہادی مشورے کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پہ عمل کروایا۔ اچھا، اب اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلعوں کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حبشی غلام، وہ چونکہ خیبر میں رہا کرتا تھا اور وہ تورات شریف اکثر یہودیوں کے علماء سے سنا کرتا تھا، ہے تو غلام تھا، بکریاں چراتا تھا، آجڑی تھا، اجرت پہ بکریاں چراتا تھا، لیکن چونکہ رہتا خیبر میں تھا، وہاں پہ یہودی علماء موجود تھے، وہ ان سے تورات شریف سنا کرتا تھا، اور تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی وہ سنا کرتا تھا، پرانا وہاں پہ خیبر کا رہنے والا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اندر اندر اس کو بھی لگتا یہ تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں یہودی پڑھا کرتے تھے تورات کے اندر۔ اب یہ وہ نشانیاں اس کے ذہن کے اندر تھی، وہ پرکھنے کے لیے، آزمائش کے لیے کہ بھی دیکھوں تو صحیح یہ کوئی بادشاہ ہیں یا واقعی وہی نبی ہیں۔ یہ اس نیت کے ساتھ بکریاں چراتا چراتا مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا، اور آ کے صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھنے لگا بھی تمہارے سردار کدھر ہیں، تمہارے بادشاہ کدھر ہیں؟ تو صحابہ کے نام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اشارہ کیا، وہ سامنے خیمے کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ اس نے سوچا تھا کہ بھی کوئی دربان ہوں گے، نگہبان ہوں گے، باڈی گارڈ ہوں گے، بڑا کوئی جناب والا ہٹو بچوں کی شور ہوگا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے جھرمٹ کے اندر حضور ہوں گے، چلو ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں گا اور دیکھ کے سوچنے کی کوشش کروں گا کہ آیا یہ وہی اللہ کے نبی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ وہ اس ارادے کے ساتھ آیا کہ چلو دور سے زیارت ہی ہو جائے گی۔ تو جب خیمے کے قریب آیا تو باہر تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، باہر تو دربان اور باڈی گارڈ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ باہر ایک بندے کو کہنے لگا بھی یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ حضور کا خیمہ اقدس ہے۔ کہا حضور اندر ہی ہے؟ فرمایا ہاں حضور اندر ہی جلوہ گا۔ وہ کہنے لگا بھی اندر اور کون ہے؟ کہا اور اندر حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، حضور مشورہ کر رہے ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا بھی میں مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مل سکتے، ابھی تمہیں ملوا دیتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو کہا جب ذرا حضور سے اجازت تو مانگو، ایک حبشی غلام حضور سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ حیران ششدر، اس نے یہودیوں کے گورنروں کے معاملات دیکھے تھے کہ وہ تو کسی غریب سے ملنا، سلام لینا گوارا نہیں کرتے، اس کے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، وہ تصور بنا کے آیا تھا۔ لیکن جب حضرت بلال حبشی نے اندر جا کے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ایک حبشی غلام آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں اجازت ملے پتہ نہیں نہ ملے۔ اس نے خاکہ بنایا ہوا تھا اندر خیمہ، اندر سے بڑا عالی شان ہوگا، بڑا تخت سجا ہوگا اور حضور اوپر بیٹھے ہوں گے، ہم جا کے ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یہ ذہن بنا کے کھڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں حضرت بلال حبشی نے فرمایا جا تیرے قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، آمینہ کے لال نے تجھے اجازت عطا فرما دی ہے۔ اب وہ حبشی غلام حضور کی بارگاہ میں، اب وہ گورنروں کے درباروں، اس نے خیبر کے امیر دیکھے تھے، اس نے وہ خاکہ بنایا ہوا تھا، وہ غلام تھا ذات کا،
اس نے تو کبھی سر اٹھا کے کسی کے آگے بات نہیں کی تھی۔ جب وہ خیمے کے اندر گیا، اندر تو ماحول ہی عجیب تھا، ایک کچی چٹائی تھی، حضور زمین پہ جلوہ گر تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جا کے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو گیا، فرمایا کیوں بادشاہوں کے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہو، آؤ آ کے میرے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ اب وہ حیران پریشان، اپنے جب وہ جو خاکہ بنا کے آیا تھا، یہاں تو ماحول ہی الٹ تھا، جا کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ قریب جا کے بیٹھ گیا، لیکن ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ابھی حضور کیا کہیں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ بولنا بھی پسند کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بات کریں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کدھر آیا ہے، خیر ہی ہے، کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ عرض کی حضور خیبر کا حبشی غلام ہوں، وہاں پہ یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں اجرت پہ۔ فرمایا سناؤ ادھر کیا لینے آئے ہو، جاسوسی کرنے آئے؟ عرض کی حضور نہیں، جاسوسی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ یہودی علماء جس نبی کی صفتیں تو رات میں پڑھتے تھے، آپ وہی اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، میں تو پہچان کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پوچھ اگر کچھ پوچھنا ہے۔ عرض کی حضور آپ کی تعلیم کیا ہے، اب کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ فرمایا میں کہتا ہوں کسی خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لو، اور صلہ رحمی کرو، اور چوری نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ڈاکہ زنی سے محفوظ رہو، بدکاری نہ کرو، بے حیائی فحاشی سے بچو۔ اب دل ہی دل میں کہنے لگا حضور تعلیم تو آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن حضور میں حبشی، میں غلام ابن غلام، میرا باپ بھی غلام، میرا دادا بھی غلام، ہم نسل در نسل غلام رہے ہیں، حضور ہمیں تو کوئی قریب بٹھانا گوارا نہیں کرتا، تو اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرا سٹیٹس کیا ہوگا، اسلامی معاشرے کے اندر میری حیثیت کیا ہوگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں تو جیسے یہودیوں کے اندر میں غلام تھا، کوئی مجھے پاس نہیں بٹھاتا تھا، میرے جسم سے بدبو آتی ہے حضور، لوگ میرے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اگر میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو حضور میری حیثیت، میرا سٹیٹس اسلامی معاشرے کے اندر کیا ہوگا؟ قربان جائیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے اقدس ہلے، پھول جھڑے، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حبشی غلام تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ تیرا سٹیٹس کیا ہوگا، تیری حیثیت کیا ہوگی اسلامی معاشرے کے اندر، اور تجھے کوئی قریب بٹھانا گوارا نہیں کرتا تھا، آمینہ کے لال نے اپنے گھٹنوں کے ساتھ تیرے گھٹنے ملا کے بٹھا لیا، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ عرض کی حضور میری حیثیت کیا ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز کے لیے صف بندھے گی نا، اور ابو بکر کے آنے سے پہلے تو صف میں آ کے کھڑا ہو جائے گا نا پہلی صف میں، تو ابو بکر کی جرت نہیں ہوگی کہ تجھے پچھلی صف میں کھڑا کر دے، ابو بکر پچھلی صف میں کھڑا ہوگا، حبشی غلام اگلی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام جب عزتیں دینے پہ آتا ہے تو بلال جیسے غلام کو کعبے کی چھت پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور میں تو نے کیا سمجھا ہے اسلام، یہ کوئی دوسرے مذاہب کی طرح تو نے سمجھا ہے؟ تو محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہ کہنے لگا حضور میں کلمہ پڑھ لوں۔ اب دوسرا سوال اس نے کیا، تیسرا، پہلے تو تعلیم پوچھی، پھر اس نے اپنی حیثیت پوچھی، اب تیسرا سوال اس نے کیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر فوراً ہی کلمہ پڑھتا ہوں اور اب میدان جہاد سجا ہوا ہے، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے تو روزہ بھی نہیں رکھا، میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، حضور میں نے تو حج بھی نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھاتے میں کوئی عمل نہیں ہے، اگر فوراً ہی شہادت کا درجہ مجھے مل جاتا ہے تو آقا اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہاں اعمال نہیں دیکھے جاتے، او میرے بھائیوں صحابی عمل کے ذریعے نہیں بنتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تو ایمان کی حالت میں ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لے گا، چہرہ مصطفیٰ کا ایمان کی حالت میں ایک جھلک دیکھ لینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ بعد میں آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بندہ بھی ساری زندگی عبادتیں کرنے والا وہ تیرے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تیرا رتبہ ان سے اونچا ہی ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہاں رک کے میں عرض کرتا ہوں، صحابی یہ چند دن قبل میں وہ ہندوستان کے کالم دین ہے ہاشمی میاں، وہ فرما رہے تھے، کہتے تھے صحابی کے عمل پہ بحث کس چیز کی ہے؟
کہ جی فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا، جی فلاں جنگ ہوئی، فلاں جنگ ہوئی، یہ مولا علی کے مقابل گئے، مولا علی ان کے مقابل آئے۔ فرمایا یہ بحث کس چیز کی ہے؟ اور صحابی عمل کے ذریعے صحابی نہیں بنتا، صحابی تو چہرہ مصطفیٰ کی دین سے صحابی بنتا ہے۔ اور جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، رکھ دو ایک طرف سارے اعمال کو، اب کوئی بحث نہیں ہے صحابی کے عمل پہ۔ صحابی کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھ لیا۔ صحابی کے عمل پہ بحث تو تب ہوگی نا جب وہ عمل سے صحابی بنا ہے، وہ تو چہرہ مصطفیٰ کے دیدار سے صحابی بنا ہے۔ اب اس حبشی غلام نے عرض کی حضور اگر میں ابھی شہید ہو جاتا ہوں، فرمایا اگر تو ابھی شہید ہو جاتا ہے تو بعد صحابہ کے بعد آنے والا کوئی بندہ تیرے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، تو نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھنا ہے۔ عرض کی حضور اچھا، پھر ہاتھ آگے بڑھائی، کلمہ پڑھائے، مجھے غلام کر لے۔ یا رسول اللہ میں غلام بننا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل کروایا۔ عرض کی حضور اب ایک اور مہربانی کریں، مجھے اس کے بارے میں فرمائیں۔ فرمایا یہ بکریاں میں گھر سے لے کے نکلا تھا بطور امانت چرانے کے لیے، اجرت پہ چرانی تھی میں، جو فلاں یہودی کی بکری ہیں، تو حضور اگر حکم کریں تو یہیں پہ ان کو قابو کر لیں۔ فرمایا نہیں، اگر تو یہ ویسے ہمارے قبضے میں آ جاتی ہیں تو پھر تو ہوتا مال غنیمت، لیکن تو بطور امانت لے کے آیا ہے، لہٰذا امانت میں خیانت کرنا ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا ان بکریوں کو ذرا اسلامی لشکر سے باہر کھڑا کرو، ایک مٹی کا ڈھیلا پکڑو، ان بکریوں کو پیچھے سے مارو اور ان کو کہہ دو محمد پاک کہتے ہیں کہ فلاں یہودی کے گھر چلی جاؤ، یہ فلاں یہودی کے گھر چلی جاؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جن حبشی غلام نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں میں نے بکریاں ساری اکٹھی کی، قلعہ خیبر کے بعد جو ہے وہ جا کے میں کھڑا ہو گیا، بکریوں کو پیچھے سے مٹی کا ڈھیلا مارا اور ساتھ ہی میں نے کہا محمد پاک کہتے ہیں جاؤ فلاں یہودی کے گھر چلی جاؤ۔ وہ کہتے ہیں بکریوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، وہ ناک کی سیدھ پہ اسی یہودی کے گھر جا کے داخل ہو گئی ہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات عرض کروں، بکری کو خبر مل جائے نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم نے ادھر جانا ہے، وہ بکری نہ ادھر منہ کرتی ہے نہ ادھر منہ کرتی ہے۔ تو ہم نے بھی تو کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھا ہے، ہمیں بھی تو رستہ بتایا گیا ہے، میرے غلاموں تم نے ادھر جانا ہے۔ اب ہم اگر ادھر ادھر منہ مارتے ہیں تو ہم تو ان بکریوں سے بھی رہے گزرے ہیں۔ وہ حبشی غلام یہ اسی موقع پہ، اور پھر کمال یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عنایت پہ قربان جائیں، اس حبشی غلام نے کلمہ پڑھا اسی جنگ کے اندر، اگلے دن ہی وہ شہید ہو گیا، اگلے دن ہی شہید ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو اٹھا کے لے کے آئے، اس حبشی غلام کی میت کو اٹھا کے لایا گیا۔ یا رسول اللہ یہ جس نے کل کلمہ پڑھا تھا نا وہ شہید ہو گیا ہے۔ اے واہ تیرے مقدروں پہ قربان جائیں، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کوئی عمل نہیں کیا، بس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے اپنی جان حضور کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا میں تو ابھی ابھی اس کے سرہانے پہ حور عین کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ اس حبشی کے استقبال کے لیے آ گئی ہیں کہ حضور کا غلام آیا ہے، اس کا استقبال ہم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، کوئی عمل نہیں تھا پلے، اور اللہ رب العزت نے اتنا رتبہ عطا فرما دیا۔ بلکہ اسی جنگ کے دوران ایک قلعہ فتح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا، فرمایا چلو مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، ایک اعرابی آیا، وہ دور دیہات سے، اس کو پتہ لگا تھا حضور خیبر کو جا رہے ہیں، وہ بھی جناب والا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا حضور کے نام پہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تو اس نے آ کے عرض کی حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر لیا اس کو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ مال غنیمت ہے تمہارا حق، لیکن یہ بندہ اس نے ابھی ابھی آ کے کلمہ پڑھا ہے، بھئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے اگر مال غنیمت میں سے اس کو بھی حصہ دے دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگرچہ حضور مالک و مختار ہیں، صحابہ کرام کی اتنی مجال ہوتی نہیں تھی کہ حضور کے آگے چوں چراں کر سکیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ظرف تو دیکھیں، غلاموں سے پوچھتے ہیں غلاموں تمہارا حق ہے، بتاؤ اگر میں اس کو دے دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟
سب غلاموں نے بیک زبان عرض کی حضور ہم بھی آپ کے ہیں، ہماری جانیں بھی آپ کی ہیں، ہمارے مال بھی آپ کے ہیں، حضور ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جیسے آپ کی مرضی ہو فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے، او اعرابی آ تجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیں۔ وہ اعرابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا واللہ ما جئت لہذہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں مال غنیمت کے لیے نہیں آیا، میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کس لیے آیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اس لیے آیا ہوں کہ یہاں سے مجھے قتل کیا جائے، یہاں سے میرا گلا کاٹا جائے، میں حضور دین کی خاطر قربان ہو جاؤں۔ جذبہ تو دیکھیں اس غلام کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جملہ نکلا، فرما ان صدقتا صدق اللہ، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے نا تو اللہ بھی اپنی بات کو سچا کر دے گا۔ اچھا اب صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کیا، اب اگلے قلعے کا محاصرہ ہو گیا، تو یہ بندہ نا اگلی صفوں کے اندر پہلوانوں کی طرح ٹہل ٹہل کے چل رہا تھا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، دیہاتیوں کے انداز ویسے بھی سادہ ہوتے ہیں، تو یہ نا اگلی صفوں کے اندر ٹہل ٹہل کے چل رہا تھا۔ اچانک قلعے کی دیوار سے تیر آیا، سیدھا گلے میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، وہیں پہ اس غلام نے جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ کرام اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لائے، میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا، فرمایا آہوا، یہ وہی بندہ جو ابھی ابھی کہہ رہا تھا کہ میں تو یہاں سے قتل ہونے کے لیے آیا ہوں، تو دیکھو میرے رب نے کتنی جلدی بات کو سچا کر دیا کہ بل، اور پھر حضور نے فرمایا واللہ قتل شہید وانا شہید علیہ، فرمایا اللہ کی قسم یہ اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا ہے اور اس کی شہادت کی گواہی میں محمد مصطفیٰ دے رہا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے اس کی شہادت کی گواہی دی نا، ہم میں سے ہر بندہ سوچتا تھا کاش یہ مرنے والے کی جگہ ہم ہوتے، کہ جن کی جان نکلنے کے بعد ان کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت دے دیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسی دوران حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی نوکری پہ مقرر تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم قاری قرآن، مفتی دور رسالت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کا قرآن سننے کے لیے حضور خود آتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہتے تھے یار آج میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے قرآن سنا۔ یہ حضور جن سے قرآن سنا کرتے تھے، حضور کے دور اقدس کے اندر جو صحابہ میں سے مفتی صحابہ تھے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی حضور کی نوکری کرنے کی، یعنی میں نے حضور کے استنجے کا انتظام کرنا ہے، میں نے حضور کے وضو کا انتظام کرنا ہے۔ تو یار اتنا بڑا بندہ اور ڈیوٹی کیا ہے، حضور کی نوکری کر رہے ہیں، وضو کا پانی، استنجے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور نے میرا بازو پکڑا، کہنے لگے کہ چل، حضور باہر کو چلے گئے دور ویرانے کے اندر، تو مجھے فرمانے لگے ابن مسعود ذرا دیکھو تو صحیح کوئی چیز ہے جہاں بیٹھ کے میں استنجا کروں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا دور ایک درخت نظر آیا، میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ، وہ حضور فلانا درخت کھڑا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی درخت، اور دیکھ اور بھی کچھ ہے۔ کہتے ہیں میں نے اور بڑا نظر جما کے دیکھا تو دور ایک اور درخت تھا۔ تو کہتے ہیں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور وہ ایک اور درخت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل لہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرکما ان تجتمعا، فرمایا جاؤ ان دونوں درختوں کو جا کے کہہ دو کہ اے درختوں تمہیں آمینہ کے لال کا حکم ہے کہ دونوں آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، دونوں جڑ جاؤ۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے آواز دی، درختوں مصطفیٰ کریم حکم فرما رہے ہیں کہ دونوں آپس میں جڑ جاؤ۔ کہتے ہیں دونوں درختوں نے اپنی جڑوں کو ہلایا، دائیں بائیں آگے پیچھے اپنی جڑیں کمزور کیں اور زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے آ کے ایک دوسرے کو جپھی لگائی جیسے پرانے یار ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ دونوں درخت ایک دوسرے کے ساتھ آ کے مل گئے اور آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجاب کر دیا۔ کہتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، حضور نے قضائے حاجت فرمائی اور پھر تشریف لائے، درخت کی شاخ کو پکڑا، گویا کہ اس کے کان کو پکڑ کے حضور فرمانے لگے چلو اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں حضور کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں درخت واپس اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اور اسی جنگ کے دوران حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے جب کھجوریں دیکھیں تو کافی لمبا سفر تھا، تو اچانک اور کھجوریں کچی تھی، صحابہ کرام نے یک بارگی نا وہ کھانے کے لیے اس پہ جھپٹے اور اتنی کھجوریں کھائیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے بیمار ہو گئے اور اتنا شدید بخار ہو گیا کہ ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو اپنے مشکیزوں میں پانی بھرو اور صبح کو دونوں فجر کی اذانوں کے درمیان، کہ آقا کریم علیہ السلام کے دو مؤذن اذان پڑھا کرتے تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی اذان پڑھتے تھے، دوسرے حضرت بلال حبشی اذان پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا دو اذانوں کے درمیان اپنے جسم کے اوپر پانی بہا لینا، اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ تو حضرت ابو قلابہ فرماتے ہم نے مشکیزیں پانی کے بھرے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کے بعد ہم نے مشکیزیں اپنے جسم کے اوپر ڈالے، بس جوں جوں پانی جسم کے اوپر ڈلتا گیا، کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی جیسے گریں کھل رہی تھیں اور ادھر پانی جسم کے اوپر بہتا گیا، ادھر سے ہماری ساری بیماری پانی کے ذریعے بہہ کے جسم سے نکلتی گئی اور ہم بالکل صحیح سلامت ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پنڈلی پہ زخم لگ گیا، اتنا شدید زخم تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ سلمہ بن اکوع شہید ہو گیا، اب نہیں بچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس کے زخم کو باندھو نا۔ کہتے ہیں میرے زخم کو باندھا گیا اور آقا کریم علیہ السلام نے کوئی دوائی نہیں لگائی۔ مولا علی شیر خدا کو یا وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے لیے تو حضور نے لعاب دہن لگایا تھا نا، لیکن یہاں پہ اس سے بھی عظیم معجزے کا اظہار میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زخم بڑا شدید تھا، سارے کہتے تھے سلمہ نے نہیں بچنا، لیکن کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لا کے مجھے لٹایا گیا، حضور نے فرمایا زخم کو باندھو، زخم باندھ دیا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بس 3 پھونکیں ماری، 3 دفعہ حضور نے پھونک ماری۔ کہتے ہیں میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کچھ پڑھا ہو، پڑھنا پڑھانا بھی میں نے نہیں دیکھا کہ لبائے اقدس ہلے ہوں حضور نے کچھ پڑھا ہو، بس حضور نے 3 دفعہ پھونک مار دی ہے۔ کہتے ہیں حضور کی اس پھونک مبارک کا اثر یہ تھا کہ کہتے ہیں اسی وقت میری درد بھی ختم ہو گئی، میرا زخم بھی ختم ہو گیا، نشان باقی رہا لیکن درد بھی ختم ہو گئی اور زخم بھی فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی دوران خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ قموس اسے کہا جاتا ہے، یہ قلعہ بڑا سخت تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور نے جھنڈا دے کے روانہ کیا لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دے کے روانہ کیا، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ کئی صحابہ کرام دیگر بھی اس جھنڈا لے کے بھیجے گئے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، عشاء کی نماز حضور نے پڑھ لی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا، رجل کرار، فرمایا وہ کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ وہ اقبال نے جس کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ فرمایا وہ راجل کرار ہوگا، پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ سخت ترین جنگجو ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے نے دعائیں کرتے کرتے رات گزاری، یا اللہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ پہلے کبھی فجر کی اذان میں تھوڑی سستی ہو جاتی تھی، لیکن اس دن سب سے آگے جا کے حضور کے سامنے میں ہی 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اتحیات کی صورت کے اندر ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ شاید جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ساری زندگی امارت کی خواہش نہیں کی، لیکن جب حضور نے کہا نا جھنڈا اس کو ملے گا، تو کہتے ہیں کہ ساری رات میں بھی دعائیں کرتا رہا، اور جب فجر کی نماز ہوئی نا تو سر اٹھا کے میں بھی دیکھ رہا تھا حضور کی نظر مجھ پہ بھی پڑ جائے، کاش حضور کہہ دیں کہ جھنڈا عمر کو ملے گا۔ شیخ محقق نے لکھا ہے، شیخ محقق فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا تھے بیمار، وہ لشکر تک بھی نہیں آ سکتے تھے، اتنے شدید بیمار تھے کہ پاؤں سے آگے ان کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں میں اتنی شدید بیماری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو بھی خبر ملی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا ہے، تو شاہ علی مشکل کشا بھی رات کو دعائیں کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں رو رو کے میں نے بھی دعائیں کرتے ہوئے گزاری، اور جب صبح نماز فجر مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا لی نا، اب حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں بھی آگے آگے ہو رہا تھا، حضرت عمر بھی سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے، دیگر قریش کے بڑے بڑے سردار بھی آگے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ بھی کاش یہ حصہ ہمیں مل جائے،
اچانک مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، فرمایا میرے صحابہ علی ابن ابی طالب کدھر ہیں؟ تو عرض کی حضور علی ہے ادھر ہی لیکن بیمار ہے، حضور چلا نہیں جاتا، آنکھوں میں شدید بیماری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سلمہ بن اکوع، یہ جن کی پنڈلی میں زخم لگا تھا، فرمایا سلمہ جاؤ نا ذرا علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں گیا جا کے حضرت مولا علی شیر خدا کا بازو پکڑا، یعنی میں نے عرض کی نا اتنے شدید بیمار تھے، پاؤں سے آگے نظر نہیں آتا تھا، کہتے ہیں بازو پکڑ کے، جیسے نبینا بندے کو نہیں ایک بندہ ساتھ لے کے آتا، کہتے ہیں ایسے مولا علی کا بازو میں نے پکڑا ہوا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے دربار مقدس کے اندر میں حضرت مولا علی شیر خدا کو لے کے آ رہا ہوں، اور جو ہی شاہ علی مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت کے دربار اقدس میں پہنچے، آمینہ کے لال نے فرمایا علی قریب تو آؤ، علی قریب ہوئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور فرماتے ہیں امام شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں شاہ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس مصطفیٰ کریم نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ واہ علی تیرے مقدروں پہ قربان جائیں۔ وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے کہا تھا نا، اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف ماہی دی واواں تے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں پیر اودے وچ آواں تے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں۔ کیا مقدر والے تھے جو اپنا دکھ سنانے کے لیے حضور کا در اقدس مل جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی گود ہے، شاہ علی مشکل کشا کا سر ہے، فرمایا علی خیر ہی ہے؟ عرض کی حضور آنکھوں میں بیماری ہے، کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن نکالا، میری آنکھوں پہ لگایا، کہتے ہیں بس لعاب دہن اقدس کا لگنا تھا، ساری بیماری دور ہو گئی، اور ابھی چند لمحے پہلے جو علی کو پاؤں سے آگے نظر نہیں آتا تھا، اب علی کی نگاہ اٹھتی تھی تو بڑی دور تک کام کرتی تھی، اور وہ تو دیگر روایتوں کے الفاظ ہیں کہ علی کی نگاہ پھر کدھر تک کام کرتی تھی۔ ملا معین واعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ ایک دن کسی نے آ کے پوچھا تھا علی بتا جبرائیل کدھر ہے؟ تو شاہ علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، فرمایا علی کی نگاہ اٹھی سدرۃ المنتہا تک گئی لیکن جبرائیل نظر نہیں آیا، علی کی نگاہ اٹھی زمین کی پستیوں گہرائیوں تک پہنچی، تحت الثری تک گئی لیکن جبرائیل نظر نہیں آیا، جب دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میں نے مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا لیکن جبرائیل نہ وہاں نظر آیا، نہ نیچے نظر آیا، نہ زمین پہ نظر آیا، مجھے لگتا ہے تو ہی جبرائیل ہے۔ جب حضور کا لعاب دہن لگتا ہے تو پھر نظر اتنی کام کرتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فوراً بیماری دور ہو گئی، اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، یہ مسند شریف کے الفاظ ہے، مسند احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل نے یہ روایت ذکر کی، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ علی کو آج کے بعد نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، علی کو سردی گرمی سے بچا لے۔ تو اس کے بعد نا شاہ علی مشکل کشا گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضور یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب سے حضور نے کہہ دیا نا اس دن کے بعد علی کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے تو ایک اور بڑے مزے کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا جہاد کرتے کرتے یہ یورپ کی سرحدوں پہ پہنچ گئے، اور آپ جانتے ہیں یورپ کا علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو جب وہاں پہ جہاد کرنے کے لیے حضرت شاہ علی مشکل کشا تشریف لے گئے تو حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میری جب حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی تو مولا علی کے جسم پہ صرف دو کپڑے، ایک تیبند تھا ایک قمیض تھی، سردیوں کے دن تھے، کپڑا دوسرا چادر بھی شاہ علی کے پاس نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کی امیر المومنین خیر ہی ہے؟ یہ کوئی عرب تو نہیں ہے، یہ یورپ کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یہ عرب کا گرم علاقہ نہیں ہے، یہ یورپ کا ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو حضور یہ کیا علاقہ ہوا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے، آپ نے عرب کا علاقہ سمجھ لیا ہے؟ فرمایا علی کو غلط فہمی نہیں لگی، علی کو پکا یقین ہے، علی کو پکا یقین ہے۔ تو حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہاں کا موسم ویسا نہیں ہے، یہاں پہ بڑی سخت سردی پڑتی ہے، تو حضور یہ دو کپڑے تیبند اور قمیض کے ساتھ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں پھر شاہ علی نے یہ واقعہ مجھے سنایا اور کہنے لگے جس دن کا زبان مصطفیٰ سے یہ نکل گیا نا،
اے اللہ علی کو سردی گرمی سے بچا لے۔ وہ دن اور آج کا دن نہ علی کو گرمی لگتی ہے نہ علی کو سردی لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انہی کے ہاتھوں پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ وہ جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے، اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فارسی کے شاعر نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شجاعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے در اقدس سے ملی، اور یہ خیرات در مصطفیٰ کی خیرات تھی۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے عقید عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق